آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کو 3 جگہ کے علاوہ سفر کر کے جانے کی اجازت نہیں۔ پہلی مسجد حرم یعنی بیت اللہ شریف ہے، دوسرا مسجد نبوی ہے، اور تیسرا سفر مسجد قباء ہے۔ پہلا سفر اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، حج اور عمرہ کرنا ہے۔ اور آج کل کچھ ایسے بھی علماء پیدا ہو چکے ہیں کہ جو بیت اللہ شریف مسجد حرم میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد حرم بیت اللہ شریف میں 1 نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ حضرات، 1,00,000 نماز کا ثواب بھی تب ہی ملے گا جب وہ باجماعت نماز کے ساتھ ادا کرے گا۔ ویسے 1,00,000 نماز کا ثواب نہیں مل سکتا۔ اگر وہ اکیلا پڑھے گا تو اس کے اکیلے کی نماز ہوگی۔ پھر اکیلے کی بھی کیسے ہوگی جب اس نے جان بوجھ کر وہ بھی مسجد حرم بیت اللہ شریف میں، جہاں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں پر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے گیا، اور وہاں پر جا کر بھی اللہ کی مرضی کے مطابق اس نے نماز ادا نہیں کی۔ کیا اس کے کانوں میں اذان کی آواز نہیں آئی؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر میں خصوصی اس کو انتظامات اس کے کروا کر دوسرے ممالک سے اس کو بلوا کر اپنے خاص گھر بیت اللہ شریف میں 1,00,000 نماز کا سرپرائز دینے کے لیے اس کو دوسرے ممالک سے بلا کر اور پھر ادھر آ کر دوبارہ پھر اعلان کروایا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف، آجا فلاح کی طرف۔ پھر اس نے اپنی مرضی کی، اس کی اکیلے کی بھی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ادھر جا کر بھی، اللہ کے گھر میں جا کر بھی اس نے اپنی مرضی شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں اہل حدیثوں کی حکومت ہے، اہل حدیثوں کے امام ہیں، وہاں پر ہماری نماز نہیں ہوتی۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا گھر جہاں سے دین کی ابتدا ہوئی تھی وہ بیت اللہ شریف ہے، یعنی مکہ مکرمہ ہے۔ حضرات، جہاں سے دین آیا خیر بھی انہی کے پاس ہے، اصل دین بھی انہی کے پاس ہے۔ اگر ان کے پیچھے آپ کی نمازیں نہیں ہوتی اہل حدیث ہونے کی وجہ سے تو آپ کی کوئی نماز قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ جس بندے نے 1 عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ اس طرح روئے، وہ اس طرح پیٹے کہ جیسے اس کا تمام کنبہ قبیلہ تباہ و برباد ہو چکا۔ حضرات، ان کو یہ احادیث سمجھ نہیں آتی، کیا ان کو یہ احادیث بھول چکی ہیں کہ جس نے 1 عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے؟ آج یہ کہتے ہیں کہ ہماری امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو آپ وہاں پر لینے کیا جاتے ہیں؟ حضرات، آپ کا کوئی عمرہ قبول نہیں۔ اگر ایک بندہ روزہ تو رکھ لیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اس کا روزہ بھی قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے فرمایا، ان الصلاۃ، پہلے نماز کا آیا، پہلے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔
اب مجھے بتاؤ کیا نماز چھوڑنا برا کام ہے یا نہیں؟ ہم نے صرف اس زمانہ میں صرف بے حیائی کو اور زنا کو ہم نے برا کام سمجھا ہے، نماز چھوڑنے کو برا کام نہیں سمجھا۔ اتنے لاکھوں روپیہ لگا کر خانہ کعبہ کی زیارت، اللہ کے گھر کا طواف کرنے جاتے ہیں، اگر نماز ہی نہیں پڑھی تو ہمارا بیت اللہ کے گرد چکر لگانا اور طواف کرنا، حج اور عمرہ کرنا ہمارا کس کام کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اور جس نے اتنے لاکھوں روپے لگا کر بھی نماز نہیں پڑھی، وہ خانہ کعبہ بیت اللہ میں جا کر بھی نماز نہیں پڑھتا۔ بتاؤ یہ حدیث اس کے اوپر فٹ آتی ہے یا نہیں؟ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا اور اتنے لاکھوں روپیہ خرچ کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تو مخلص نہیں، اگر تیرے دل میں ایمان نہیں، تو میں بھی تمہیں دوسرے ممالک سے اپنے گھر میں بلا کر بھی تجھے معافی کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر تیرا دل صاف نہیں ہے، جہاں سے دین کی ابتدا ہوئی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، تمام عالمین، تمام دنیا کا منبع و مرکز بیت اللہ شریف ہے، اگر وہاں پر تیری نماز نہیں ہوتی تو تیری کوئی نماز قبول نہیں، کیونکہ تو نے اپنی مرضی کے مطابق پڑھنی ہے، وہاں پر اللہ کی مرضی کے مطابق پڑھنی چاہیے۔ دوسری جگہ مسجد نبوی ہے، جہاں پر ایک نماز پڑھنے سے 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری مسجد نبوی ہے، جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، مدینہ منورہ میں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ میرے حجرے سے لے کر منبر و محراب تک یہ جتنی جگہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ حضرات، آج لوگ سعادت سمجھتے ہیں اس ایک جنت کے ٹکڑے کے اوپر نماز پڑھنے کی، 2 رکعت نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن جب وہاں پہ جماعت کا ٹائم ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، تو لوگ واش روموں میں چھپ جاتے ہیں، وہاں بھی مسجد نبوی میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں بھی باجماعت نماز نہیں پڑھتے۔ کیا ایسے بندے کی اللہ نماز قبول فرمائے گا جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جا کر ان کی مرضی کی نماز نہیں پڑھتا؟